حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ نماز دراصل لغوی اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کا انتہائی قرب حاصل کرنا، اس کی بندگی اختیار کرنا، اس کی اطاعت کرنا اور اسی کی طرف قبلہ رخ ہو کر اسی کی طرف رخ کرتے ہوئے بندگی کا کام سر انجام دینا دراصل یہ نماز ہے۔ فقہائے کرام نے، علماء کرام نے نماز کی لغوی اور اصطلاحی تعریف یہی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے، اس کی طرف رخ کیا جائے، اس کی بندگی اور اطاعت اختیار کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اپنے چہروں کو اللہ رب العالمین کی طرف رخ کرتے ہوئے، اس کی مسجد کی طرف رخ کرتے ہوئے دین کو اسی کی عبادت کے لیے خالص کر لیا جائے، یہ دراصل نماز ہے۔ دوسری بات جو کی گئی تھی کہ نماز بندگی کی شکل کیسے ہے۔ دیکھیں، جب بندہ کسی دوسری شخص کی غلامی اختیار کرتا ہے، کسی دوسرے شخص کو اپنا آقا مانتا ہے، کسی بھی ہستی کو اپنا آقا مانتا ہے، اس کی غلامی اختیار کرتا ہے، تو بندگی کی مختلف صورتیں نظر آتی ہیں، جن میں سے ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اگلے بندے کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے جھک جائے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے آگے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، اور چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جائے۔ یعنی غلامی اختیار کرنے کی، عاجزی اختیار کرنے کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں نماز کے اندر، وہ تمام کی تمام صورتیں موجود ہیں کہ جب بندہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ باندھے بالکل اطمینان سے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ عاجزی کی ایک صورت ہے۔ اور جب بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے، گویا اپنے رب کے سامنے وہ جھک رہا ہے، وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اصل مالک، اصل خالق بس وہی ہے جس کے سامنے وہ جھک رہا ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے مالک کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یعنی اپنی پیشانی بھی اور اپنی ناک بھی اپنے مالک کے سامنے اور اپنے آقا کے سامنے جھکا دینے پر مجبور ہو جائے۔ یہ تیسری عاجزی کی اور مسکنت کی صورت ہو سکتی ہے، اور نماز کے اندر یہ بندگی کی صورت بہت ہی عمدہ صورت ہے۔ اور چوتھی صورت یہ کہ انسان دو زانوں ہو کر بیٹھ جائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی عبادت اور اس کی بندگی اختیار کیے رہے۔ تو نماز کی جو بندگی کی شکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کے اندر انتہائی عاجزی، انتہائی مسکینی اور انتہائی تمسکن اختیار کیا گیا ہے۔ تیسری بات کہ نماز کس طرح مومن اور کافر کے درمیان فرق واقع ہو سکتی ہے، اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دینے والی ہے، یہ انتہائی مدلل اور ثابت شدہ بات ہمارے سامنے موجود ہے، جس کا مطالعہ ہم سب مل کر کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ نماز دراصل اللہ رب العالمین کی انتہائی بندگی کی شکل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ بندہ جب مکمل عاجزی کے ساتھ، مکمل سکون کے ساتھ، مکمل بندگی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، نماز کی پابندی کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے فرد کو روز محشر نور عطا کریں گے، اور جہنم کی آگ سے اس کو بالکل نجات عطا کر دیں گے، جہنم کی آگ سے بالکل خلاصی اس کو مل جائے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے الفاظ میں فرمایا کہ جو شخص تساہل اختیار کرتا ہے، سستی اختیار کرتا ہے، نماز قائم کرنے کی طرف نہیں جاتا، یعنی یہ جو 5 وقتہ نماز اللہ رب العالمین نے ہم سب پر فرض کی ہے، ہر مسلمان پر، ہر عاقل بالغ پر فرض کی ہے، اگر عاقل بالغ، اگر مسلمان، اگر مرد عورت اس نماز کی طرف نہ جائیں، تساہل برتیں، سستی اختیار کریں، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بڑے بڑے کفار کے رؤساء ہیں، بڑے بڑے سرداران ہیں، مثلا فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، ان تمام سرداروں کے ساتھ روز محشر اللہ رب العالمین نماز کے اندر سستی کرنے والوں کو کھڑا کرے گا، یعنی ان کا بھی معاملہ وہی ہوگا کہ جو قارون کا، فرعون کا اور حامان کا معاملہ ہو رہا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ اختیار کرے گا۔ تو عزیزوں، یہ جو پوری گفتگو کی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز دراصل اللہ کی طرف رخ کرنے کا، اللہ کو اپنا رب مان لینے کا، اللہ کے سامنے بندگی، اطاعت، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کا، اس کے سامنے جھک جانے کا، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا، اپنے وقت کی قربانی دے دینا، اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے جس طریقے سے بھی جھک جانا ممکن ہو وہ تمام طریقے اختیار کرتے ہوئے نماز کا پڑھنا، اور پھر نماز کہ جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو واضح طور پر فرما دیا ہے کہ فرعون، قارون، حامان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت بیان کی گئی ہے
کہ جو لوگ نماز چھوڑنے والے ہیں، تساہل اختیار کرنے والے ہیں، سستی برتنے والے ہیں، ان کا انجام فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔